جس طرح کے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور ابن کثیر کی جامع المسانید میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث موزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، اے اللہ تعالیٰ کی حبیب اپنی امت کے لیے بارش مانگیے، امت ہلاک ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو کئی سال گزر چکے ہیں اور صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی دعا کی جائے خالق کائنات دعا کو سنتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ کا توسل یہ کس قدر ان کا عقیدہ تھا۔ حضرت اس بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ دعا کی ہے، کہتے ہیں میں سو گیا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اخبر عمر انہم یسقون، جاؤ عمر فاروق کو بتا دو بارش برسا دی جائے گی۔ بخاری شریف میں اولیاء سے تصرف پر بھی متعدد دلائل موجود ہیں، ان سے توسل کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جس وقت قحط پڑ گیا تو انہوں نے بارش کے لیے جب دعا مانگی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ الفاظ یہ تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک، ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ، چونکہ ماضی استمراری ہے، بارہا ہم نے اے اللہ تجھ سے تمہارے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگی تھیں، کس واسطے فتسقنا کہ تو بارش برسائے، اور اس وسیلے پر بارشیں برستی رہیں۔ آج ہم نتوسل الیک بام نبیک، آج ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے، فسقنا، لہذا ہمارے لیے بارش کا نزول فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ توسل جو ہے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی ذوات سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ نام لے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت دعا کی ہے تو متعدد بار ایسا ہوتا رہا، حدیث صحیح میں موجود ہے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے دعا مانگی گئی ہے، خالق کائنات نے پھر بھی بارشوں کا نزول فرمایا ہے۔ اور اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کا یہ وہم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب توسل نہیں کیا تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سرکار کا چونکہ وصال ہو چکا تھا، لہٰذا اب توسل وصال کے بعد جائز نہیں تھا، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کر رہے تھے، تو اس کی یہاں پر الفاظ اور قرائن کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اس کے باوجود ان کا توسل اس واسطے پیش کیا جا رہا تھا۔ مستدرک للحاکم میں باقاعدہ خطبہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا اے صحابہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا للعباس ما یرل ولد لوالدہ، کہ یہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ دیتے تھے جو بیٹا اپنے باپ کا سمجھتا ہے، فاتخذوہ وسیلہ، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے اس کے ادب کے پیش نظر آج ان کو اپنا وسیلہ بنا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نسبت ہی تو وسیلے کا کام دے رہی ہے، اور اس مقام پر جو مستدرک میں لفظ موجود ہیں انہوں نے کہا اللہم ھذا ام نبی کا، یہ تمہارے محبوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، لہٰذا ہم ان کا نام پیش کر کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں سے ادب جو تھا اور تعظیم جو تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور اس بات کو واضح کرنا مقصود تھا کہ اولیاء کرام علیہ السلام سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بارہا صحابہ کرام علیہ الرضوان نے وصال کے بعد بھی توسل کیا، اور
وصال سے پہلے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کے توسل کو ثابت کیا۔ طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا ہے، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا تو پہلے دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ پڑھا اس کے بارے میں اس کا ایک شعر یہ تھا، وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسِلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابن الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسول ہی اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہے، لیکن ان سب میں سے جو اللہ کی طرف جلد پہنچانے والا وسیلہ ہے وہ آپ کی ذات ہے۔ لہذا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا توسل برحق ہونا، جن کا وصال ہو چکا تھا، اس پر صداقت کی مہر تو سرکار کی بارگاہ میں لگا دی گئی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اتنا قبول کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد حکومت میں منبر پہ بیٹھے اعلان کر رہے تھے کہ اگر کہیں سواد بن کارب ہوں تو وہ مجھ سے ملاقات کریں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے وہ شعر سننا چاہتا ہوں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح توسل کے مضمون پر پیش کیے تھے۔